سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان نے تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تمام سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑے رکاوٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ، جمہوری کارکنوں کا مطالبہ ہی یہی رہا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، مگر اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں۔ مئی 9 جیسے حملہ، جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا، اور اگر ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو، ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا، تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے مسلسل، ہم جب سے سیاست میں ہے یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا، مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو۔ اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے، حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں، ریاست کو چلانے میں، ریٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے، لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے۔ اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں، میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے، ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور جو غیر سیاسی، غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں۔ جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا، سیاسی کردار اپنائے گا، وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا، مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے نہ جمہوری رہتا ہے، پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا، سیاسی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں، ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ اب میرا خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا، یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں
معاشی اسٹیبلٹی آ سکے، پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کی حکومت چل سکے، ریاست چل سکے، ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو۔ ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے، آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا، اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے۔ ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا، تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا، اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے، صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے، وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں، شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں۔ آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے۔ جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی حل میں یقین رکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ میں ایک اور اہم ایشو پہ، بہت اہم ایشو پہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک پرنسپل سٹانس، ایک اسٹرانگ سٹانس، ایک مضبوط موقف رکھا ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت سیریسلی لیتی ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دیا ہے جو کہ دینا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کیا ہے۔ پاکستان فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا افواج کے، ہمارا سولجرز کے، ہمارا پولیس کے قربانی کی وجہ سے، ہمارا قیادت کے قربانی کی وجہ سے، ان کے خون کی قربانی سے پاکستان نے دہشت گردوں کو وہ شکست دلوایا جو پوری دنیا مل کے ہمارا ہمسایہ ملک میں نہیں کر سکا۔ وہ پاکستان کے عوام نے، وہ پاکستان کی فوج نے، وہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان میں جد و جہد کر کے دکھایا، اور ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا۔ ملک بھر میں جو دہشت گردی کی لہر تھا اس کو روک دیا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک بار پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا آگ ان صوبوں میں نظر آ رہے ہیں۔
اور ان کا اثرات صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، وفاق پہ بھی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ اثر ہو رہا ہے. دہشت گردی ہمارا عوام کے، ہمارا سیکیورٹی کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا معیشت کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا تعلقات ہمارا برادر ممالک کے ساتھ اس کو بھی خطرہ ہے. اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، امن لے کر آنا، پاکستان کے عوام کو زندگی کا تحفظ دلوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے ماضی میں پاکستان نے ایک ہو کے، ہم سب نے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کو شکست کروایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر انہی دہشت گردوں کو مقابلہ کر کے ہم ایک بار پھر بھی ان کو شکست دلوا سکتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا سیاسی صورتحال کی وجہ سے، ہم ایسا اہم ایشو پہ بھی جس پہ اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاست کو ایک طرف رکھ کے محب وطن پاکستانی کی حیثیت میں ملک اور قوم کے سوچ کے ایک ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے. میں نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ سیاست کیا جا رہا ہے. اس ایشو کو بھی ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی آپس کی جو لڑائی ہیں اس میں مصروف ہے، اور اس کا فائدہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اور یہ انتہا پسند لے رہے ہیں. پاکستان کے عوام پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت جو اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت میرا پارا چنار میں ہو رہا ہے. کتنے دنوں سے پاکستان کے شہریوں کے خون اس علاقے میں بہہ رہا ہے. پوری دنیا دیکھ رہا ہے، پورا سوشل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عام سا میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے. بہت الارمنگ ایمرجنسی کرائسس سچویشن پیدا ہو رہا ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کلیپس ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن اور امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا، وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے. اس کے بجائے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اس کرائسس کا، اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرے، وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا. آج بھی